اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 6th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's topic is Musa Ali's camel part 2nd. So before we start, you should all open your textbooks on page number 43. Sama was very curious to know who this Musa Ali was. Sama بہت ہی بےتاب تھی کہ موسیٰ علی کون ہے. However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nubra. حالانکہ یہ اتوار کا دن تھا اور صبح بڑی ہی شاندار تھی اور سما بہت ہی خوش تھی کیونکہ اس کا اور کوئی دوست نوبرا میں نہیں تھا. Sama and Dolma, after enjoying gurgur tea and mukh left for Musa Ali's home. سما اور ڈولما نے صبح گرگر چائے پی اور مکھ کو بھی انجوائے کیا اور اس کے بعد وہ موسیٰ علی کے گھر چلے گئے. Sama was surprised to see the camel calf in the company of a boy. Sama بہت ہی سرپرائز ہو گئی، حیران ہو گئی کہ اس نے ایک کیمل کے بچے کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا. دکشت دولما pointing towards the boy said, "Look, he is Musa Ali." دکشت دولما نے اشارتاً دکھایا اس لڑکے کی طرف اور کہا کہ یہی ہے موسیٰ علی. After exchanging pleasantries, Dolma asked Musa Ali to tell them something about the Bactrian camel. سلام دعا کے بعد ڈولما نے موسیٰ علی سے کہا کہ آپ ہمیں بیکٹرین کیمل یعنی اس کیمل کے بارے میں کچھ بتائیں. Musa Ali asked them to accompany him along with his camel calf into the vicinity of his village, Diskit, where a group of wild Bactrians was present. موسیٰ علی نے انہیں کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اور ہمیں یہ کیمل کاف بھی ساتھ لینا پڑے گا. اب میرے گاؤں میں جس کا نام دسکت ہے وہاں پہ میں آپ کو بیکٹرین کیملز دکھاؤں گا. The Bactrian camel is originally a native of Mongolia. بیکٹرین کیمل جو ہے یہ اصل میں منگولیا سے اس کا اوریجن ہوا. Where it is called the ہفتکائے، جہاں پہ اس کو ہفتکائے کہا جاتا ہے. However, it is also found in remote areas of the Gobi and Taklamakan deserts in Mongolia and China, where it was heavily hunted for its hide and meat. لیکن اس کو گوبی اور تکلامکان ریگستانوں میں بھی منگولیا میں جو واقع ہے اور چائنا میں وہاں پہ اس کو پایا جاتا اور اس کا بہت ہی شکار کیا جاتا تھا وہاں پہ اس کے گوشت کے لیے. It is interesting to know that most of the transport across the Karakoram and Silk Route was on the double-humped Bactrian camel because of its outstanding performance on the mountains and desert trails. یہ دلچسپ ہے کہ کراکورم اور سلک روٹ سے جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہ بیکٹرین کیمل مین ذریعہ تھا ٹرانسپورٹ کا کیونکہ اس کی پرفارمنس بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی پہاڑوں پہ اور ریگستانوں میں. The Bactrian camel is one of the best prepared mammals for the harsh extremes of the desert. بیکٹرین کیمل جو ہے خاص طور پہ تیار کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان سب چیزوں کے لیے تیار رہتا ہے جو بھی موسم کی سختی ہوتی ہے ڈیزرٹس میں. Faced with the scorching heat, chilling cold and scarcity of food and water, many animals struggle, but the wild Haftakai faces all the odds. گرمی کی شدت اور سردیوں میں بہت زیادہ سردی اور غذا کی قلت اور پانی کی قلت اینیملز کو بہت ہی مشکل وقت دیتی ہیں، لیکن ہفتکائے جو ہے ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈھال دیتا تھا. The camel can cover around 50 kilometers a day. یہ جو کیمل ہے، یہ جو اونٹ ہے، یہ ایک دن میں 50 کلومیٹر طے کرتا ہے. The camel's long narrow nostril and dense eyelashes efficiently prevent damage from sandstorms. اس کی جو کیمل کی جو آئی لیشز ہیں، اس کی جو بھویں ہیں وہ اور یہ جو اس کی نوسٹرلز ہیں وہ اس کو سینڈ سٹارم میں ریگستان میں جو ریت کا طوفان آتا ہے اس سے اس کو بچاتی ہیں. It sweats and urinates little, thus prolonging resistance to thirst. یہ جو ہے اس کا جو ہے اس کے جسم سے پانی بہت کم نکلتا ہے جس سے اس کے اندر پیاس نہیں لگتی. That's all for today. Thank you.